اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وساهره ووصيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیة اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سيد الساجدين وزين العابدين عليه السلام اللهم وإنما يهتدي المهتدون بنور وجهك فصل على محمد وآله واهدنا صلوات صحیفہ سجادیہ کے عنوان سے اشرہ جاری ہے اور سلسلے کی نویں مجلس ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کے الفاظ کو جو ایک انہوں نے تصور دیا ہے دعا کا، اس کو سادہ کر کے آسان بنا کے پیش کریں تاکہ ہم سب میں دعا مانگنے کی ایک جدت بڑھ جائے۔ دعا سب مانگتے ہیں، جلد بازی میں دعا نہ مانگیں، بڑے سکون سے بات کریں، جس سے انسان محبت کرتا ہے، چاہتا ہے کہ میرا ان کے ساتھ کلام کا دورانیہ بڑھتا جائے۔ جب خدا سے، خالق سے ہم کلام ہوں تو اس اطمینان سکون کے ساتھ آرام سے گفتگو کریں کہ جلد بازی کا احساس نہ ہو۔ جس کی عظمت زیادہ ہو اس سے ملاقات کے لیے اہتمام بھی زیادہ کیا جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو کوئی وزیر ہی بلا لے، کوئی صدر بلا لے، تو آپ کتنی تیاری کر کے جائیں گے؟ جو آپ کا بہترین لباس ہوگا وہ پہنیں گے، اچھی خوشبو لگائیں گے، تیاری کریں گے، نہائیں گے، دھوئیں گے۔ اسی تیاری کا نام ملاقات ہے۔ جب خدا کی بارگاہ میں بھی دعا مانگنے آئیں تو اس کے کچھ آداب ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی بہت خاص دعا ہو تو 3 دن روزے رکھو۔ روزہ رکھنے کے بعد جب روح پاک ہو چکی ہو، نماز وقت پہ بجا لاتے رہو، وضو کرو اور ایک مرتبہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کے کہو پروردگارہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں آ گیا۔ پھر اس کے بعد اپنی حاجت کو طلب کرو، جیسے نماز جعفر تیار ہے، نماز صاحب الزمان ہے، اور بہت سی نمازیں۔ کوئی ایک نماز حاجت جیسے فجر کی پڑھی جاتی ہے ویسے ہی نماز پڑھیں، پھر حاجت طلب کریں۔ انسان جتنا اہتمام زیادہ کرتا ہے اتنا ہی دعا کی قبولیت کے اندر توقع زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ امام کی دعائیں مختلف حالات پہ ہیں، مختلف چیزوں پہ ہیں۔ ایک دعا جس کو میں نے آج انتخاب کیا ہے، اس میں امام نے ہدایت کا تذکرہ کیا، اور وہ ہے اپنے چاہنے والوں، اپنے ماننے والوں سے متعلق، اپنے احباب سے متعلق، جو قریبی لوگ تھے امام ان سے متعلق کیا دعا مانگتے تھے۔ فرماتے ہیں اللہم انما یہتدی المہتدون بنور وجہک، پروردگارہ
تیری وجہ سے ہر ہدایت پانے والا ہدایت پاتا ہے. فصل علی محمد و آل محمد، پھر محمد و آل محمد پہ درود بھیجتے ہیں اور پھر کہتے ہیں وحدنا، اور پروردگارہ سب کی ہدایت کرتا رہے. اب یہ ہدایت کا لفظ آیا ہے، اس کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. تھوڑی سی اس کی تشریح کروں گا، وضاحت کروں گا، بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا. قرآن میں بھی جب آپ پڑھیں گے تو لفظ ہدایت بہت زیادہ استعمال ہوا، یہاں تک کہ سورہ فاتحہ جب تلاوت کریں نماز میں واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ہر رکعت میں، ہر نماز میں کم از کم 2 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت ہے، اور اس میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. میں اہل بیت کا سورہ فاتحہ اور ہدایت سے متعلق تصور پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے کیا فرمایا ہے، یہ ہدایت کیا ہے، کیسے ملتی ہے. کہ ہدایت خدا کی طرف سے ہے. اہدنا، جب بادشاہ روم نے خط لکھا امیر المومنین کو، کہا یا علی اگر اسلام دین حق ہے تو پھر آپ لوگ کیوں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر دے. اگر یہی صراط مستقیم ہے، حق ہے اسلام، تو پھر کیوں دعا مانگتے ہیں پروردگارہ ہماری سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر دے. مولانا سے جواب لکھا، کہا یہاں اہدنا سے مراد ثبتنا ہے، ثابت رکھ ہے، یہ نہیں ہے کہ ہمیں ہدایت کر دے. توجہ کیجیے گا، عربی زبان میں اگر کوئی بیٹھا ہوا، جیسے آپ بیٹھے، میں کسی سے کہوں قم، قیام سے ہے قم، قم یعنی قیام کیجیے، کھڑے ہو جائیے. اگر پہلے ہی سے کوئی کھڑا ہوا ہو اور میں اس سے کہوں قم، تو یہ مراد نہیں ہے کہ کھڑے ہو جائیے، بلکہ مراد یہ ہے قم، کھڑے رہیے. توجہ کیجیے گا میرے ساتھ. کوئی بیٹھا ہو اسے کہیں قوم یعنی کھڑے ہو جاؤ. اگر کوئی پہلے سے کھڑا ہو اسے کہیں قوم یعنی کھڑے رہو، کیونکہ پہلے سے کھڑا. جو اگر قیام کر چکا اسے کہتے ہیں قیام کرے رکھو. مولا فرماتے ہیں اہدنا سے مراد ہے ثبتنا، یہ نہیں ہے کہ پروردگارہ ہدایت کر دے، ہم صراط مستقیم پہ ہیں، اس پہ قائم رکھ. اسی لیے ہمارے ہاں سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین نہیں کہتے، کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اس سے بہتر انداز سے صلوات کی زحمت کریں گے. تو معصوم فرماتے ہیں کہ ثابت رکھ. ہوتا یہ ہے کہ ہدایت مل جاتی ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اب میں صراط مستقیم پہ ہوں، اب میں گمراہ نہیں ہو سکتا. لیکن بعض اوقات گناہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم اپنے ہی ہاتھوں گمراہ ہو جاتے ہیں. تو پروردگار ہمیں ہدایت کرتا رہ، ثابت رکھ. ایک مرتبہ ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی. امام سجاد کی دعا کا جملہ پیش کر رہا ہوں، توجہ سے سنیں گے اس جملے کو. مولا فرماتے ہیں رب لا تکلنا، رب لا تکلنی علی نفسی لطرفۃ عین ابدا، پروردگارہ کبھی پلک جھپکنے کی مدت کے لیے بھی ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑ دے. بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے. فرماتے ہیں کبھی پلک جھپکنے کی مدت پہ بھی ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑ دے، ہم پلک جھپکنے کے لیے بھی تیرے محتاج ہیں، ہر حالت میں ہماری ہدایت کرتا رہے. کوئی آدمی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگے کہ میں بہت بڑا ہو گیا ہوں، میں بہت قابل ہوں، میں بہت عالم ہوں، فاضل ہوں، بہت بادین ہوں، متدین ہوں، بہت نمازی ہوں. بس جہاں پہ اس نے اپنی عبادت پہ ناز کرنا شروع کیا، اپنے علم پہ اپنے اوپر تکبر کرنا شروع کیا، اللہ نے کہا اچھا تو بڑا ہو گیا، جا میں نے تجھے تیرے حال پہ چھوڑا. جیسے ہی شیطان دیکھتا ہے نا کہ اسے اللہ نے اس کے حال پہ چھوڑ دیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اب یہ میرا شکار ہے، فوراً شکار کر لیتا ہے. اللہ کی ہدایت کے بغیر ہم شیطان سے ایک پل نہیں بچ سکتے. اس لیے کبھی تکبر نہ کریں. مولا فرماتے ہیں ہمیشہ جھکے رہنا، تکبر سے انسان کی عادتیں خراب ہونے لگتی ہیں. ایک تکبر کرو گے ساتھ میں 100 بیماریاں اور لے کے آئے گا. ایک تکبر سے کتنی بیماریاں اخلاقی پیدا ہو جائیں گی. سب سے بڑا جو کمال سجدے کا یا دعا کا ہے وہ انسان کے تکبر کو دور کرتا ہے. مانگنا صرف وہی جانتا ہے جسے تکبر نہ آتا ہو. متکبر کبھی مانگتا نہیں، میں کیوں مانگوں. جب کوئی، میں نے پہلے دن کہا تھا، جب کسی نے معصوم سے کہا میرے پاس سب کچھ ہے میں کیا مانگوں، مولا نے کہا پھر بھی مانگتا رہے، یہ مانگنا بتا رہا ہے تو اس کا محتاج ہے. انسان ضرورت مند ہے، محتاج ہے.
کبھی بھی مستغنی نہ سمجھے اپنے آپ کو. جب آدمی اپنے آپ کو مستغنی سمجھنے لگے اس کو زوال آتا. قبولیت دعا کے اندر ایک بہت بڑی شے ہے، وہ ہے دوسروں کے لیے دعا مانگنا. معصوم نے فرمایا ہے ہمیشہ پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگو پھر اپنے لیے مانگو. جو دوسروں کے لیے پہلے دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. میں جانتا ہوں لوگ بہت بہت دور سے آئے ہیں، بڑی بڑی زحمت سے بیٹھے ہیں. جناب سیدہ آپ کا آنا قبول فرمائے اپنے بات. بس ٹھیک ہے. امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری والدہ پوری رات دعائیں مانگتی رہیں، میں بیٹھ کے سنتا رہا. بہت کم سنی کہ پوری رات سنتا رہا. جیسے ہی فجر کا وقت ہونے لگا میں نے والدہ سے کہا اماں میں نے پوری رات آپ کی دعاؤں کو سنا ہے. مولا فرما رہے ہیں میری ماں کی عظمت کو دیکھو. کہا اماں میں نے پوری رات آپ کی دعاؤں کو سنا، آپ نے ایک مرتبہ میرے نانا کے لیے، میرے بابا کے لیے، میرے بھائی کے لیے دعا نہیں مانگی. آپ سب کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. پروردگارہ سلمان بیمار تھا اسے شفا دے دے، ابو ذر کا بچہ بیمار ہے اسے صحت دے دے، مقداد کے گھر میں فاقہ تھا اس کو رزق دے دے. اماں مادر گرامی آپ نے سب کے لیے دعا مانگی، ہمارے لیے دعا نہیں مانگی. تو امام حسن مجتبی کہتے ہیں میری ماں کی عظمت کو دیکھو. فرماتی ہیں بیٹا اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے، تم میرے دل میں بستے ہو، وہ جانتا ہے میرے دل میں تمہارے لیے کیا ہے. اول جار بعد دار، پہلے ہمسایوں کے لیے پھر گھر والوں کے لیے. جب میں دوسروں کے لیے مانگ رہی ہوں وہ خود بخود جو کچھ میرے دل میں تمہارے لیے اسے پورا کر دے گا. جناب امام حسن مجتبی عظمت بھی سکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں راز کیا ہے دعا کی قبولیت کا. صرف معصوم سکھا سکتا ہے. معصوم صرف سکھا سکتے ہیں کہ دعا مستجاب ہونے کے راز کیا ہے. فرماتے ہیں پہلے ہمسایوں کے لیے دعا مانگو، پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگو پھر اپنے لیے. ہم شروع ہی اپنے سے کرتے ہیں، ختم بھی اپنے پہ کرتے ہیں. توجہ ہے میرے ساتھ؟ مولا فرماتے ہیں پہلے، میری آواز زیادہ اذیت تو نہیں کر رہی، سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرماتے ہیں پہلے دوسروں کے لیے مانگو پھر اپنوں کے لیے. جب انسان دوسرے کے لیے پہلے دعا مانگتا ہے تو خود اپنے لیے دعا قبول ہوتی ہے. اپنے لیے صرف اپنے لیے دعا مانگنا خود غرضی کی علامت ہے. ائمہ کی دعائیں اٹھائیں، حبیب خدا کی دعائیں اٹھائیں. رسول خدا ہمیشہ امت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. الفاظ ہیں روز قیامت جب سارے انبیاء کھڑے ہوں گے وہ اپنے متعلق سوچ رہے ہوں گے، اس وقت بھی حبیب خدا رو رو کے کہہ رہے ہوں گے امتی امتی. پروردگارا اتنا سخت تیرا حساب کتاب ہے، میری امت کا کیا ہوگا. دوسروں کا سوچنا سیکھیں، دوسروں کا سوچیں. ایک بہت بڑا مفکر کہتا ہے جسے اپنا درد محسوس ہو، اپنا درد محسوس ہو، سمجھ لو یہ بھی زندہ ہے، کیونکہ مردے کی علامت ہے اسے درد محسوس نہیں ہوتا. مردے کو درد کیڑا کاٹے گا پتہ نہیں چلے گا، کیوں؟ جان ہی نہیں ہے، روح جا چکی ہے، جسم پڑا ہے. مردے کو درد نہیں لگتا. کہا کہ اگر کسی کو درد محسوس ہونا سمجھ لو زندہ ہے. زندوں کی علامت ہے درد محسوس ہونا. جسے اپنا درد محسوس ہو زندہ ہے، جسے دوسرے کا درد محسوس ہو یہ انسان ہے، اور جسے ساری انسانیت کا درد محسوس ہو وہ مومن ہے. جسے دوسروں کا، ساری امت کا درد محسوس ہو وہ مومن ہے. اب سوچیں جب مومن ایسا ہے تو امیر المؤمنین کیسے ہے؟ اذان گرامی توجہ ہے میرے ساتھ سب لوگوں کے؟ تو دوسروں کی تکلیف تو درد کو محسوس کرنا. میں جنت میں چلا جاؤں گا. ہمارے ایک بہت بڑے مبلغ ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں میں اس مومن کو مومن ہی نہیں مانتا جو اکیلا جنت میں چلا جائے. جو مومن اکیلا جنت میں چلا گیا تو کیا کمال کیا، ویسے ہی بخشے جاتے، شفاعت ہی مل جاتی. کم از کم 8-10 کو ساتھ تو لے کے جائیے. دوسروں کا سامان کیجئے، دوسروں کا بھی خود غرض نہ ہو. مومن وہ ہوتا ہے جسے دوسروں کی ہدایت کی پرواہ ہو، جو ہر ایک کا درد محسوس کرتا ہو، ہر ایک سے محبت کرتا ہو.
اہل بیت علیہ السلام تو جانور کی بھی تکلیف کو محسوس کرتے تھے. حبیب خدا سے متعلق ایک صحابی جب چابک اٹھا کے انہوں نے رسول خدا کی اونٹنی کو ماری کا خبردار آئندہ مت مارنا. کہا یا رسول خدا یہ آپ کو تنگ کر رہی تھی, اچھل رہی تھی اونٹنی. کہا وہ جانتی ہے محمد مصطفیٰ سوار ہے, وہ اس لیے ناز کر رہی تھی, خبردار اس اونٹنی کو بھی مت مارنا, جانور کو بھی مارنے کا حساب کتاب ہے. کہا یا رسول خدا ہمارے جانور ہیں, گھوڑے ہم نے بہت پال رکھے ہیں, تو ہمارے گھوڑے مخلوط ہو جاتے ہیں, مکس ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں چلتا, تو ہم نشان لگاتے ہیں گھوڑوں پہ, لوہا گرم کرتے تھے اس میں نشان ہوتا تھا. تو آپ نے کہا نشان لگانا بھی ہو تو پشت پہ نشان لگانا, چہرے پہ نشان نہ لگانا. کہا یا رسول اللہ کیوں چہرے پہ نشان نہ لگائیں؟ کہا کیونکہ چہرے سے منہ سے یہ خدا کی تسبیح کرتا ہے. وہ حبیب جو جانوروں سے متعلق اتنا خیال کرتے ہیں, وہ اہل بیت جو جانوروں کی پرواہ کرتے ہیں, ان کے ماننے والے ہر ایک کی پرواہ کریں گے. توجہ تو ہے نا میرے ساتھ؟ گرامی اب امام فرماتے ہیں کہ دوسروں کے لیے بھی دعا مانگو. چوتھے امام کی دعاؤں کو اگر آپ دیکھیں اتنی گہری دعا ہے, کوئی بھی آ جائے امام سے کہہ دے دعا مانگے. جانتے ہیں اب اسے کون ہے؟ کہ نہیں, اپنا نہ بھی ہو, جب اس نے دعا کے لائق سمجھا ہے تو کیوں نہ مانگے اس کے لیے دعا. اذان گرامی دعا کے آداب ہیں, ان آداب کو سمجھنا بہت ضروری ہے. حضرت سلمان فارسی سے کسی نے کہا مجھے تکبر بہت ہے. مولا کا بھی جملہ ہے کہ تکبر کیسا؟ تم نجس سے پیدا ہوئے ہو, جب مر جاؤ گے دوبارہ جیفا مردہ بن جاؤ گے, دوبارہ نجس ہو جاؤ گے. جس کی ابتدا بھی نجس ہو انتہا بھی نجس ہو, تکبر کیسا؟ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. مولا کہتے ہیں تکبر کیسا. اب کسی نے جناب سلمان سے کہا دیکھیں مولا کا جملہ تو بہت بڑا جملہ ہے نا, کہ وہ عصمت کا درجہ کچھ اور ہے. اب جناب سلمان جو جناب سرور کائنات اور جناب امیر سے سیکھے ہوئے تھے, کسی نے پوچھا سلمان ہمیں سمجھائیے تکبر بہت زیادہ ہے, دور کیسے کریں؟ کہ پہلا اصول, کبھی اوپر بیٹھ کے کھانا نہ کھانا, زمین پہ بیٹھ کے کھایا کرو. کہ کیوں زمین پہ بیٹھ کے کیا ہوگا؟ کہ تمہیں بھی اندازہ ہوگا صرف بندے زمین پہ نہیں کھاتے, غلام نہیں کھاتے, میں بھی زمین پہ بیٹھ کے کھاتا ہوں, زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاؤ. کا دوسرا اصول, 3 اصول بتائے ہیں. کا پہلا اصول زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاؤ. کا دوسرا اصول نیا لباس نہ پہنا کرو, کیونکہ نیا لباس پہن کے زیادہ تکبر آتا. پرانا لباس پہنو. کا آپ نیا لباس نہیں پہنتے؟ کا نہیں. کا کب پہنیں گے نیا لباس؟ کا جس دن اس دنیا سے آزاد ہو جاؤں گا. کفن نیا پہنوں گا, دنیا میں نئے لباس کی کیا ضرورت ہے, آزادی پہ لباس نیا پہنوں گا. کا تیسرا اصول کیا ہے؟ کہ جب بھی کوئی بات کرنے لگے نا تو اس سے کہنا پہلے آپ بات کر لیجئے. جو متکبر ہوتا کہتا ہے مجھے بولنے دو, جانتے نہیں کون بول رہا ہے. کہ پہلے دوسروں کو موقع دو, خود بخود تکبر ٹوٹنے لگے گا. عزیزان گرامی کتنے پیارے اصول دیے ہیں, اگر ہم انہی اصولوں کو اپنا لیں تکبر دور ہوگا. جہاں تکبر نہیں ہوتا وہاں دعا قبول ہوتی ہے. تکبر اللہ کو پسند نہیں. ایک اور اصول ہے, چند باتیں پیش کر رہا ہوں, اگر سب باتیں بھی کہوں گا تو آج ان کو سن لیجئے گا. میں جانتا ہوں آپ سارا دن شاید جلوسوں میں رہے ہوں, بہت سے لوگ باہر رہے ہوں گے, تھک ہار کے آئے ہوں گے, لیکن پھر بھی جب صلوات پڑھیں تو ایک صلوات ایسی عبادت ہے جو کسی حالت میں رد نہیں ہے. اسے بلند آواز سے پڑھا کیجئے. تو چند طبقات کی بات کا دعا قبول نہیں ہوتی, ان گناہوں سے توبہ کریں, دعا ضرور قبول ہوگی. ائمہ نے فرمایا ہے آق والدین کی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوتی. جس کو والدین آق کر دیں یا ناراض ہو, دعائیں مانگتا رہے, نمازیں پڑھتا رہے, جب تک ماں باپ دوبارہ راضی نہ ہو جائیں. کہ مولا قصور ان کا تھا, میرا تو قصور ہی نہیں ہے, ان کی غلطی تھی. تو مولا نے کہا بھی وہ معصوم تو نہیں ہے نا, غلطی کر سکتے ہیں. غلطی ان کی ہو تب بھی تم ہی ان سے معذرت کرو. کبھی جب غلطی ان کی ہے, کہ اگر غلطی تمہاری ہو تو تم ویسے ہی گنہگار ہو, غلطی ان کی ہو تب بھی تم معذرت کرو. کہ قرآن نے کہا ولا تقل لہما اف, چھٹے امام فرماتے ہیں اف تک نہ کہنا. کہ جانتے ہو اف کیوں کہا اللہ نے؟ الف اور فے صرف 2 حروف سے بن کے یہ لفظ بنا. کہ اس سے اگر چھوٹا لفظ ہوتا تو اللہ وہی استعمال کر کے کہتا. اتنا بھی مت کہنا ماں باپ کے سامنے, کہ جیسا بھی ہو ان کے سامنے. ہم ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اصول نہ توڑیں اور کبھی بھی بچوں کو مجبور نہ کریں, لیکن بچے کبھی بھی والدین کے سامنے, آق والدین کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. ماں باپ کو راضی کریں گے دعا قبول ہوگی. ایک اور ہے صلہ رحمی.
قطع رحم کی دعا قبول نہیں ہوتی. ہمارے کو ساتھ کہا کرتے تھے اگر اپنے خونی رشتہ داروں سے آپ کا ملنا جلنا ختم ہو چکا ہے تو ہمارے اعمال میں نہ آئیے گا, آپ کی وجہ سے ہماری بھی دعائیں قبول نہیں ہوں گے. بہت سخت جملہ ہے. وہ کہتے تھے آپ کی وجہ سے ہمارے بھی اعمال رد ہو جائیں گے. وہ کہتے پوری پوری بستیاں, حدیث ہے چوتھے امام کی, وہ بستیاں اجڑ جاتی ہیں جہاں صلہ رحم ختم ہو جائے. وہ بستیاں اجڑ جاتی ہیں. اللہ کو صلہ رحم بہت پسند ہے, زندگی اسی کی بڑھتی ہے جو والدین سے ادب سے پیش آئے اور صلہ رحم کرتا رہے. تو چند چیزیں بہت ضروری ہیں دعا کی قبولیت کے لیے. ایک اور شے کہ جب بھی دعا پڑھنے کے لیے جا رہے ہو تو صدقہ نکال کے جانا. صدقہ نکالنے سے دعا قبول ہوتی ہے. بعض گناہوں سے اجتناب اور بعض نیک اعمال کا کرنا. میں آج ایک دو واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں, اگر سننا پسند فرمائیں گے تو بابا بلند صلوات ہیں. بس بیزدان گرامی, کیونکہ آج مجھے باب الحوائج کے مصائب کو پیش کرنا تھا, اس لیے میں نے چاہا کہ میں واقعات بھی پیش کروں. تو حاجات کے, دعا میں اور حاجت میں فرق ہے. دعا اور حاجت میں فرق. حاجت جب آپ کوئی مقصد لے کے جائیں, دعا میں ضروری نہیں ہے کہ کچھ آپ حاجت بھی مانگیں. حاجت نہ بھی ہو, حمد کرتے رہیں, صلوات بھیجتے رہیں, یہ بھی دعا کی اقسام ہیں. لیکن حاجت وہ ہوتی ہے جب آپ کو کوئی طلب ہو, کچھ چاہیے ہو. جناب عباس کا نام باب الدعا نہیں ہے, باب الحوائج ہے. جب کچھ چاہیے ہوتا ہے تو انسان اسے حاجت کہا جاتا ہے. حوائج اسی کی جمع ہے. عزیزان گرامی, جب تک ذہنوں میں یہ مطالب نہ رکھے, واضح نہ ہو, دعا کے لیے ایک شرط ہے کہ انسان گریہ کرے. میں آج دیکھ رہا تھا بعض بزرگ علماء کے مطالب کو, میں نے خود اس سے محرم سے پہلے بہت ایک کوشش کی, جمع کیا مطالب کو. گریے کے متعلق میں نے 2 دن پہلے وعدہ کیا تھا پیش کروں گا کہ یہ گریہ بہت ضروری ہے انسان کی دعا کے اندر. جب تک انسان نہیں روتا دعا قبول نہیں ہوتی. تو چند علماء کے میں نے جملے دیکھے تھے جو انبیاء کا رونا لکھا ہے, تو وہاں سے میں نے 14 اقسام لکھی ہیں. خود محنت کرنے کے بعد انہوں نے 5 اقسام کو پیش کیا تھا, میں نے کہا اس کو 5 سے 14 پہ لے جاؤ. تو 2 طرح کا رونا, پھر اس کے آگے اقسام کو پیش کروں گا. چند جتنا اب یاد رہے گا حافظے سے پیش کر رہا ہوں. کہ پہلا ہے بچے کا رونا. بچہ پیدا ہوتے ہی روتا ہے. سائنس کہتی ہے کہ رونا فطرت کا تقاضا ہے. فطرت کا تقاضا ہے. اسلام دین فطرت ہے. خبردار رونے کو بدعت نہ کہیے گا, یہ فطرت کا تقاضا ہے. اگر جاننا چاہتے ہیں نا بچہ زندہ ہے یا مردہ ہے, تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ روتا پیدا ہو تو زندہ ہے. یہ زندگی کی علامت ہے کہ یہ رو رہا ہے. تو رونا بہت, اس کے کبھی بھی مخالفت نہ کریں. رونا بہت بڑی علامت ہے مومن کی. سرور کائنات کا گریہ, انبیاء کا, اہل بیت کا, امیر المومنین کا. تو دعاؤں میں گریہ بہت ضروری ہے, رونا بہت ضروری ہے. کہ آنکھ میں ایک بھی آنسو آ جائے. چوتھے امام فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی سوائے 3 آنکھوں کے. ایک وہ جو غم حسین میں برستی ہے, دوسری وہ جو تہجد کے وقت برستی ہے, تیسری وہ جو دعا کے وقت برستی رہتی ہے. یہ وہ آنکھیں ہیں جو روز قیامت نہیں روئیں گی. تو عزیزان گرامی, گریہ پہلا بچے کا گریہ. اب یہ تو ہے غیر مکلف, بچہ ضرورت کے وقت روتا ہے, تکلیف پہ روتا ہے, بھوک پہ روتا ہے. پھر ہے مکلف. مکلف کہتے ہیں جو سمجھدار ہو, عقل سوجھ بوجھ رکھتا ہو. مکلف انسان ہے جو بالغ ہو جاتا ہے, اسے مکلف کہا جاتا ہے. بالغ انسان کو, اس سے پہلے مکلف نہیں. جانور مکلف نہیں. توجہ ہے میرے ساتھ, اس اصطلاح کی مزید تشریح کی ضرورت نہیں. تو مکلف کا رونا پہلا ہے ندامت پہ گریہ کرنا. ندامت, یہ کہتے ہیں جناب آدم کا جو گریہ تھا وہ کہ پروردگارہ یہ پودا تو نے منع کیا تھا پھر بھی میں نے استعمال کیا. یہ ندامت کا گریہ ہے. کتنے برس روئے؟ 35-40 برس مسلسل روتے رہے. فتلقى آدم من ربہ کلمات. اللہ نے کہا میں نے آدم کو کچھ کلمات سکھائے, اس کے بعد انہوں نے توبہ کی. مجمع البیان میں لکھا ہے
صادق آل محمد سے کہ اللہ نے کون سے کلمات سکھائے؟ کہا اے آدم، جناب جبرائیل نازل ہوئے، کہا اللہ سے کہیے یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین۔ جیسے ہی کہا نا بحق الحسین تو جناب آدم دوبارہ رونے لگے۔ کہا جبرائیل یہ کون سے حسین ہے؟ وہ جو جنت پہ 5 نام لکھے تھے، 5واں نام حسین کا، کہا یہ وہی حسین ہے، یا آپ کی نسل میں آئیں گے، میدان کربلا میں شہید ہوں گے۔ تو بہت گریہ کیا۔ یہ گریہ ندامت ہے کہ پروردگارہ میں نادم ہوں کہ میں نے وہ پودا کیوں کھایا۔ سنیں گے نا؟ تو گریہ ندامت ہے۔ دوسرا، انسان جب مانگ رہا ہوتا مختلف کیفیات ہوتی ہیں مانگنے والوں کی، میں ساری کیفیات کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دوسرا ملامت کا گریہ ہے، ملامت۔ یہ جناب نوح کا گریہ ہے، بد دعا کی، رب لا تذر من الکافرین علی الارض دیارا، قرآن کی آیت ہے، دعا جناب نوح کی ہے، پروردگاران کافروں میں سے ایک کو بھی زندہ زمین پہ نہ رہنے دے۔ 950 سال سے تبلیغ کر رہا ہوں، یہ ایمان نہیں لے کے آتے، ان سب کو غارت کر دے، سب ڈوب جائیں، سب تباہ ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں۔ تو اللہ نے کہا، بہرحال تفصیل سے واقعہ نہیں پیش کر سکتا، آپ نے سن رکھا ہوگا۔ تو اب جناب نوح نے بد دعا کی، کہا کہ کشتی بنائیے، اور پھر اس کے بعد کشتی پہ سوار ہوئے، صرف چند افراد کو لے کے چلے گئے، باقی سب غرق ہو گئے۔ جب غرق ہو گئے تو جناب جبرائیل آئے، کہا اللہ کہتا ہے کہ وہ انسانوں کو اس لیے نہیں بناتا کہ انہیں غرق کر دے، جہنم میں بھیج دے، اس لیے بناتا ہے کہ انہیں ہدایت کرے، وہ سب جنت میں چلے جائیں۔ تو اس وقت واقعہ تفصیلی ہے، جناب نوح نے بہت گریہ کیا، بہت روئے، بہت روئے۔ وہ کہا گریہ ملامت ہے۔ کہا اللہ فیصلہ کرتا، میں نے بد دعا کی، اللہ نے سنی ہے، کوئی برا نہیں کیا تھا، وہ سب واجب، یعنی بہت گنہگار لوگ تھے، میں گناہوں کو نہیں گنوانا چاہتا، بچے بھی موجود ہیں، بہت بہت بڑے گناہ انجام دیتے تھے، واجب القتل تھے، بے انتہا ظالم اور سخت دل لوگ تھے۔ اس کے باوجود بھی نوح کتنے کریم ہیں، نبی ہے نا اللہ کے، تو کہتے ہیں پروردگارہ 950 سال تبلیغ کے بعد بد دعا کی تھی، پھر بھی میں ملامت کر رہا ہوں کہ نہ کہتا۔ جناب امیر سے کسی نے پوچھا تھا آپ کی اور نوح کی دعا میں فرق کیا ہے؟ کہا نوح نے بد دعا کر دی تھی، لیکن میرے پہ اتنی سختیاں آئیں پھر بھی میں نے زندگی بھر کبھی بد دعا نہیں کی۔ توجہ ہے زیادہ گرامی میرے ساتھ؟ تو ملامت کا گریہ، پہلا ندامت کا، پھر ملامت کا۔ تیسرا اسے کہتے ہیں عربی میں بکا کہا جاتا ہے، فارسی میں گریہ، اردو میں رونا۔ تو یہ جو ہے وہ گریہ کذب، جھوٹا رونا، یہ تھا ابلیس کا۔ وہ بھی رونے لگا کہ بھئی پروردگارہ تو نے مجھ پہ لعنت کر دی ہے۔ پروردگار نے کہا تو ابھی بھی اگر دل سے رو لیتا، ابھی بھی تو اگر دل سے توبہ کر لیتا تو میں بخش دیتا، دکھاوے کے لیے مت رو۔ عزیزان گرامی، یہ گریہ عجیب و غریب شے ہے، خالق دلوں کے بھید جانتا ہے، ہر گریے کو پہچانتا ہے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے یہ گریہ کہاں کہاں ہوتا ہے، اس کے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں، میں زیادہ کھل کے نہیں کہہ سکتا۔ اب اللہ نے کہا یہ ہے کذب، جھوٹا گریہ۔ ایک ہے جناب یعقوب کا گریہ، اسے کہتے ہیں گریہ فراق۔ سننے سے حضرات، گریہ فراق، یہ جناب یوسف کے فراق میں جناب یعقوب نے گریہ کیا، اتنا گریہ کیا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، روتے رو کے آنکھیں سفید ہو گئے، بینائی چلی گئی، پھر بھی روتے رہے۔ تو یہ اسے گریہ فراق کہا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا اب یہ ایک ایک میں مثال دے دے کے اس کو بڑھا سکتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ بعض والدین بچوں کو پردیس بھیج دیتے ہیں تو روتے رہتے ہیں، فراق میں روتے رہتے ہیں۔ کیسی کیسی کیفیات انسان پہ طاری ہو جاتی ہے نا، بچہ دور ہے، اور بعض اوقات تو بچہ دور بھی نہیں ہوتا، پھر بھی والدین فراق محسوس کرتے ہیں۔ جناب یعقوب جانتے تھے بیٹا زندہ ہے، لیکن جناب یوسف کے فراق میں اتنا روئے۔ وہ بیٹے کیوں دور کر رہے تھے کہ باپ ہمیں زیادہ توجہ دینے لگیں گے؟ اللہ نے کہا تم سمجھتے ہی نہیں ہو کیفیت کیا ہے، دور ہو کے شدت بڑھ جاتی ہے محبت کی۔ تو اسے گریہ فراق کہا جاتا ہے۔ ایک ہے گریہ شوق، جو جناب شعیب کا تھا، جناب موسیٰ ان کے داماد ہیں، جناب شعیب بھی بہت روتے تھے، تو وہ گریہ شوق ہے۔ گریہ عظمت، اہل بیت علیہ السلام کا جو گریہ ہے وہ اللہ کی عظمت پہ گریہ ہے۔ جناب امیر عظمت پروردگار کے، پروردگارہ عبیدک ببابک، تیرے بندے تیری بارگاہ میں آ گئے، جب گریہ کرتے تھے یہ گریہ عظمت پروردگار۔ ایک
جہنم میں جانے والوں کا بھی گریہ ہے، گریہ حسرت، یا حسرتن علی العباد۔ اللہ کہتا ہے جہنم میں جانے والے بہت روئیں گے، اے کاش ہم نے دنیا میں توبہ کر لی ہوتی، اب سوائے کفِ افسوس ملنے کے کچھ نہیں رہا ہمارے پاس۔ کہ جہنم والے پھر فَلْيَبْكُوا كَثِيرًا وَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا اَنَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، قرآن کے اندر آیت ہے، وہ اللہ وہ ہے جس نے ہنسایا بھی ہے رلایا بھی ہے۔ اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے فَلْيَبْكُوا كَثِيرًا وَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، زیادہ رویا کرو کم ہنسا کرو۔ توجہ ہے، رویا زیادہ کرو ہنسا کم کرو۔ یہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، رونا رونے کے بعد انسان کا دل زندہ ہو جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میری زیارت پہ جو بھی آئے گا محزون آئے گا، غم کے ساتھ آئے گا، لیکن جب واپس جائے گا تو سرور کے ساتھ واپس آئے گا۔ آپ ایک مرتبہ توجہ فرما رہے تھے نا گرا تو جانے گرامی، اہل بیت علیہ السلام نے مختلف گریوں کی اقسام جو قرآن کے اندر ہیں، یہ گریہ دعا کی قبولیت کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ رونا اپنی عادت بنائیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں رونا ہی نہیں آتا، شاید کیفیات ایسی ہوں، لیکن نہیں، کوشش ضرور کریں، چاہے بہت کم آنسو آئیں۔ یہاں تک روایات میں ہے مچھر کے پل کے برابر بھی آنسو اگر آ جائے تو کافی ہے، آنسو ضرور بہائیں۔ یہ آنسو بہانا انسان کی دلی کیفیت کو تبدیل کرتا ہے۔ تو گریے پہ بے انتہا تاکید ہے۔ میں اقسام بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو گریہ کس کس قسم کا ہے؟ ندامت کا ہے، ملامت کا ہے، حسرت کا ہے، عظمت کا ہے، محبت کا گریہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات ماں باپ بچے کی ترقی سنتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ یہ ترقی محبت کی بتا رہی ہے، اور بعض اوقات خود انسان اپنی ترقی پہ رو پڑتا ہے۔ یہ مسرت کا گریہ ہوتا ہے، خوشی میں بھی گریہ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ صرف غم میں گریہ نہیں ہوتا، خوشی میں بھی گریہ ہوتا۔ کچھ خوشی میں رونے لگتے ہیں۔ میں نے کئی ایسے مومنین دیکھے ہیں، خدا گواہ ہے، ممبر پہ بیٹھتا ہوں تو دیکھ رہا ہوتا ہوں، کئی فضائل میں بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ یہ فضائل اہل بیت پہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ مسرت کا گریہ اور ہے، اس کا اپنا لطف ہے کہ انسان بعض اوقات اپنے جذبات و احساسات پہ قابو نہیں پاتا، آنسو بہنے لگتے ہیں۔ تو گریہ بری شے نہیں ہے، انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ مختلف کیفیتیں طاری ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ایک ایسا بھی گریہ ہوتا ہے کہ چوٹ بچے کو لگتی ہے، رو ماں رہی ہوتی ہے۔ ارے چوٹ تو بچے کو لگی ہے، کہ نہیں، اتنا درد شاید بچے کو محسوس نہ ہوا ہو جتنا ماں کو ہو رہا ہے۔ یہ تکلیف اور درد کا گریہ، اسے جسمانی چوٹ لگی ہے، ماں کو روحانی تکلیف ہوئی ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ میں مصائب پہ نہیں آیا ہوں، عزیزان گرامی، مختلف کیفیات ہیں۔ کہا یہ جتنے بھی گریے ہیں نا، آپ کو مدد ملے گی، رونے کی عادت بنائیں۔ ایک بہت بڑی برطانیہ کی سیاستدان ہے، برطانیہ کے ایک سابق وزیر اعظم کی خواہر نسبتی ہے، ان کی بیوی کی بہن، خود بھی برطانیہ کی ممبر پارلیمنٹ ہے، بہت بڑی رائٹر ہے۔ تو وہ کہیں کسی سفر میں تھی تو کسی ایرانی نے ایک مرتبہ ان سے کہہ دیا کہ بھی آپ ایران بھی آئیے گا۔ کہا ٹھیک ہے، سیاستدان ہے، چلی گئی۔ تو کہا یہ جگہ جگہ گنبد بنے ہیں سونے کے، یہ کیا ہے؟ امام زادے آپ کو پتا نا ایران میں بہت زیادہ ہے۔ کہا یہ حرم ہے، شرائن ہے انگلش میں کہتے ہیں، حرم۔ کہا حرم کن کے ہیں یہ؟ کہا اہل بیت رسول خدا کے۔ کہا میں اندر جانا چاہتی ہوں۔ کہا امام رضا کے حرم میں نہیں جا سکتی، آپ مسلمان نہیں ہیں، لیکن آپ حجاب کر لیں، آپ کو حضرت معصومہ کے حرم میں لے جاتے ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے، 5 منٹ مل جائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ اندر گئیں، 5 منٹ بعد کہا چلیں، کسی خاتون نے، کیونکہ زنانے میں گئی تھی۔ کہا مجھے آدھا گھنٹہ اور مل سکتا ہے؟ تو آدھا گھنٹہ بیٹھنے کے بعد وہ آئیں تو دیکھا بہت زیادہ رو رہی ہیں۔ کہا مجھے کچھ دیر اور چاہیے۔ 1.5-2 گھنٹے بیٹھی رہیں۔ کہا باہر آئیں۔ کہا یہ کون ہے بی بی؟ کہا یہ 18 برس کی تھی جب ان کی شہادت ہوئی ہے، انتقال ہو گیا۔ تو کہا میں ان سے متعلق تحقیق کرنا چاہتی ہوں۔ تحقیق کرنے جب بیٹھی تو چند مہینوں میں مسلمان ہو گئی۔ کہا کیا بات ہے؟
آپ نے تحقیق خاتون پہ کی جو اسلام کی سب سے بڑی خاتون بھی نہیں مانی جاتی اور آپ مسلمان ہو گئے. انگریزوں نے پوچھا ٹیلی ویژن پہ, میں اس کا انٹرویو سن رہا تھا خاتون کا, کہا میں زندگی میں پوری دنیا کے مختلف بڑے بڑے ملکوں میں گئی ہوں, سیاستدان ہوں, دورے پہ جاتی ہوں برطانیہ کی طرف سے, لیکن جب میں اس حرم میں گئی جہاں سارے فرش پہ بیٹھے تھے, نہ کرسیاں تھی نہ مسند تھی, کہا سب کے سب فرش پہ بیٹھے تھے, میں ایک مرتبہ اندر گئی, جیسے ہی زری کے قریب پہنچی ایک ہیبت سی طاری ہونے لگی. میں نے محسوس کیا یہاں ایسی روحانیت ہے جیسی میں نے پوری زندگی محسوس ہی نہیں کی. میں سمجھ گئی یہ کوئی عام بی بی نہیں ہے, اس کا مقام کچھ اور ہے. کہا میں بیٹھی رہی. میں بیٹھی رہی, گریا کرتی رہی, روتی رہی. ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی, میں ایک مرتبہ اس بی بی سے متوسل ہوئی, کہا مجھے بتائیے اگر آپ واقعا حق ہیں مجھے اس راستے پہ لے آئیں جس راستے پہ آپ تھیں. کہا اس وقت کی میری دعا قبول ہوئی, میں مسلمان ہو گئی. پھر بعد میں پتہ چلا اسلام کے اندر بھی اختلافات. کہا میں اس راستے پہ چلنا چاہتی ہوں جس راستے کی پیشوا یہ بی بی ہے. کہا ان بی بی کا نام فاطمہ معصومہ. عزیزان گرامی, آپ کو احساس ہی نہیں ہے یہ روحانیت جو یہاں ہوتی ہے, کیونکہ آپ یہاں پلے بڑے ہیں. ان سے پوچھیں جو اس سے محروم ہے, ان سے پوچھیں. ان مجالس کے اندر جو گریہ ہوتا ہے عزیزان گرامی, کیفیت طاری ہوتی ہے. اپنے اوپر لازماً ایک روحانی کیفیت کو محسوس کریں کہ انسان کا نفس پاک ہو. کئی مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کے گریہ کی عادت ڈالیں. جب دعا مانگنے لگیں تو ایک مرتبہ گریہ کریں. یہ گریہ انسان کی گناہوں کو پاک کرتا ہے. میں ایک روایت کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں, اگر سننا پسند فرمائیں تو باواز بلند صلوات پڑھیں گے. عزیزان گرامی, روایت کے الفاظ ہیں بعض اوقات انسان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں آگ بھڑکنے لگتی ہے. گناہ جیسے جیسے گناہ کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے آگ بڑھتی جاتی ہے, بھڑکتی جاتی ہے. لیکن معصوم فرماتے ہیں بعض اوقات ایک اخلاص کا آنسو وہ ساری آگ بجھا دیتا ہے. ایک اخلاص کا آنسو, خلوص نیت سے. کتنا ضروری ہے پھر گریہ. اس آگ کو بجھانا چاہتے ہیں, پوچھا کہ پھر سب سے افضل گریہ کون سا ہے؟ کہ سب سے افضل گریہ حسین ابن علی پہ ہے. یہ مجالس بہت بڑا ہم پہ احسان ہے. میں مصائب پہ نہیں آیا, لیکن میں دیکھ رہا ہوں پھر بھی آنکھوں میں آنسو. یہ مجالس ہم پہ بہت بڑا احسان ہے. پورے سال آپ کا دل گناہوں کی وجہ سے بہت سخت ہو جاتا ہے, گناہ کرنے سے دل سخت ہوتا ہے, لیکن ہمیں خدا مہلت دیتا ہے فرش عزا پہ آنے کی. جب گریہ کرتے ہیں نا تو دل نرم ہونے لگتا ہے. رونے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دل نرم ہوتا ہے. خدا چاہتا یہ ہے کہ دل نرم ہو. وَإِنَّمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, اللہ کہتا ہے بعض انما قست قلوبهم, بعض لوگوں کے دل قاسیت القلوب, یہ جو قرآن کی اصطلاح ہے, دل سخت ہو جاتے ہیں. پھر اللہ کہتا ہے اتنے سخت ہوتے ہیں کہ پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. وَإِنَّمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, کبھی کبھی تو پتھروں سے بھی پانی بہنے لگتا ہے. پتھروں سے بھی. یہ پانی بہنا کیا اصطلاح ہے, اللہ نے قرآن میں سوال کیا. اللہ کہتا ہے بعض پتھروں سے بھی پانی بہنے لگتا ہے, لیکن بعض اتنے دل سخت ہو جاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں آتے. دلوں کو نرم کیجئے. میں آج اسی لیے تاکید بہت زیادہ کر رہا تھا گریہ پہ. دعاؤں کی استجابت کے لیے گریہ بہت ضروری ہے. میں نے روایات دیکھی ہیں کہ جناب سیدہ جب رات میں تہجد کے لیے بیٹھتی تھیں تو اتنے آنسو بہاتی تھی کہ ایک شیشی بھر جاتی ہے. پھر کہا یا علی یا ابا الحسن, کیونکہ مولا کا نام نہیں لیتی تھی, ابا الحسن کہتے, اے ابا الحسن میرے ساتھ یہ میرے آنسو ضرور رکھیے گا. میں خدا سے کہوں پروردگارا میں تیری یاد میں اتنا روتی تھی. ہمارے ایک مرجع گزرے ہیں سید شہاب الدین مرعشی نجفی, وہ 2 رومال رکھتے تھے, ایک ناصاف کرنے کے لیے اور ایک آنسوؤں کے لیے. جس میں آنسو لیتے تھے نا اسے کبھی دھوتے نہیں تھے. ان کے بیٹے نے کہا بابا یہ میں جب سے پیدا ہوا ہوں آپ کے ہاتھ میں رومال دیکھ رہا ہوں. کہا بیٹا 70 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں یہ رومال میرے پاس ہے. میں سارے آنسو جب بہاتا ہوں اہل بیت پہ تو اس میں لے لیتا ہوں, جب میں مرنے لگوں نا میری پیشانی پہ باندھ دینا.
جب فرشتے آئیں گے نا میں کہوں گا خبردار سوال سے پہلے دیکھ لینا میں اتنے آنسو لایا ہوں اہل بیت علیہ السلام. ایسا گرامی گریا بہت ضروری ہے. میں دوبارہ تاکید کروں گا اپنے نوجوانوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے بچوں کو, کبھی بھی رونے سے اجتناب نہ کریں. ارے تم کمزور دل رو رہے ہو, ارے علی سے زیادہ کوئی شجاع ہو سکتا ہے, شیر خدا سے زیادہ کوئی شجاع ہو سکتا ہے. جب عبادت میں آتے ہیں تو ایسے گریا کرتے ہیں کہ لوگ تڑپ کے رونے لگتے تھے. ارے مولا آپ اس طرح سے گریا کر رہے ہیں؟ کہا میں خدا کی بارگاہ میں ایسے ہی روتا ہوں. صفین سے واپسی پہ جناب امیر علیہ السلام, ظاہراً یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی روایت موجود ہے, صفین سے واپس آ رہے ہیں, ایک میدان میں پہنچے. جیسے رسول خدا ہمیشہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین سے کہتے تھے نا, یا علی میں بہت تھک گیا ہوں جنگ سے واپسی پہ, سونا چاہتا ہوں, آرام کرنا چاہتا ہوں. تو جناب امیر سے کہتے تھے یا علی میں آرام کرنا چاہتا ہوں. تو مولا فوراً خیمہ لگاتے, بیٹھ جاتے. تو مولا کے ہمیشہ زانوں پہ سر رکھ کے پیغمبر اسلام سویا کرتے تھے. جناب علی علیہ السلام کو رسول خدا اور جناب خدیجہ نے پالا تھا, گود لے لیا تھا بچپن میں. جناب ابو طالب سے کہا تھا چچا جان آپ نے مجھے پالا ہے, آپ کے بیٹے کو میں پالنا چاہتا ہوں. تو بہت محبت تھی. تو جب بھی سونا چاہتے جناب علی علیہ السلام سے کہتے یا علی بہت تھک گیا ہوں. اسی طرح سے روایت میں جب بھی امیر المؤمنین سونا چاہتے تھے تو فوراً امام حسن مجتبیٰ سے کہتے تھے بیٹا خستگی کا احساس کر رہا ہوں, نیند آ رہی ہے. بہت کم سوتے تھے نا. تو امام حسن مجتبیٰ فوراً کا بابا جان آئیے, ان کے دامن میں سر رکھتے سو جاتے. سو رہے ہیں آرام. جناب عبداللہ ابن عباس راوی, عبداللہ ابن عباس کہتے میں نے دیکھا جناب امیر سو رہے ہیں, امام حسن مجتبیٰ بیٹھے ہیں, اصحاب بھی سب کے سب آرام کریں. اچانک جناب امیر اٹھے, اتنا گریا کیا, اتنا بلند آواز سے گریا کیا کہ سب اصحاب رونے لگے, ہم بھی رونے لگے. مولا کیا بات ہے؟ مولا نے کہا ابھی بتاتا ہوں, پہلے میرے حسین کو بلاؤ. کہا امام حسین علیہ السلام تشریف لائے. کہا بیٹا میں نے ابھی ابھی اسی میدان میں خواب دیکھا ہے کہ یہ پورا میدان خون سے بھرا ہوا ہے اور آپ اس خون کے اندر کھڑے ہیں اور بار بار کہتے ہیں بابا میں بڑا غریب ہوں, بابا میری مدد کے لیے آئیے. بیٹا مجھے لگتا ہے یہ وہی میدان کربلا ہے جہاں آپ کی شہادت ہوگی. اے حسین جب ایسا وقت آ جائے گا جب آپ اکیلے رہ جائیں گے, کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا اسی میدان میں, اس وقت کیا کیجئے گا؟ تو جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں امام حسین نے سر اٹھا کے کہا بابا میں اس وقت بھی صبر کروں گا. اب سمجھ میں آیا کہ ہر ہستی نے جناب سید الشہداء پہ گریا کیا. دعاؤں میں رونے کا بہت دخل ہے. جس امیر المؤمنین کے امام حسن حسین جیسے بیٹے ہوں وہ تہجد میں رو کے دعا مانگے, پروردگارہ ایک ایسا بیٹا عنایت فرما جو کربلا میں میری طرف سے جائے. اب سوچیں جناب عباس کا مقام کیا ہے. امیر المؤمنین کی تہجد کی دعا کا نتیجہ حضرت عباس ہے. اور ایک اور جملہ کہوں, علماء کہتے ہیں جناب سید الشہداء کی تہجد کی نمازوں کی دعاؤں کا نتیجہ جناب سکینہ ہے. جملے کو ضائع نہ کیجئے گا, اگر دیکھ سکیں تو میری طرف دیکھیے گا. مولا حسین بار بار کہتے تھے پروردگارہ ایک ایسی بیٹی عنایت فرما جسے جب میں سینے پہ سلاؤں مجھے سکون محسوس ہو, اسی لیے نام رکھا سکینہ. پھر کہا میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا جہاں رباب و سکینہ نہ ہو. یہ میں نے کیوں آج جناب سکینہ کا جناب عباس کی شہادت والے دن ذکر کیا؟ کیونکہ جناب عباس ہے باب الحوائج. مصائب پیش کرنے سے پہلے جملہ سن لیجئے گا. جناب عباس ہے باب الحوائج. ہر امام کی ایک نہ ایک ان کا ایک واسطہ ہے. انہیں جب وہ واسطہ دینا تو پھر کہیں کہ یہ میری دعا ہے, یہ حاجت ہے, خدا سے مجھے یہ حاجت لے دیں, وہ پوری کروا دیں گے. کہتے ہیں جناب عباس کے کون سے دو واسطے ہیں؟ کہ جناب عباس کے دو واسطے ہیں, ایک جناب زینب ہیں اور دوسرے جناب سکینہ. ایک بچی ہیں لیکن اتنی محبت ہے جناب عباس کو کہ اگر کبھی سامنے آ جاتی تو مولا کا غیظ ختم ہو جاتا تھا. ابھی آپ دیکھیں گے نا جب علم برآمد ہوگا تو اس پہ بھی مشکیزہ لگا ہوگا.
بس بھئی آخری شبیں ہیں، 7 محرم تو گزر بھی گئی ہے، رونے میں کوئی بخل نہ کرے۔ آج مجھے لشکر حسینی کے سپہ سالار کے مصائب کو پیش کرنا۔ اس سے پہلے کہ میں پوری شہادت پڑھوں، چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ اگر بہت زیادہ پریشان ہونا تو ہمیشہ کہیں اے باب الحوائج، آپ کو جناب ام البنین کا واسطہ۔ جناب ام البنین کو بڑی محبت تھی، ہر ماں کو محبت ہوتی ہے، لیکن جب جناب عباس کی ولادت ہوئی نا تو جناب ام البنین انتظار میں تھیں کہ ابھی مولا آنے والے ہیں، میرے بیٹے کو گود میں لیں گے۔ تو بی بی بڑی دقت سے دیکھ رہی تھی کیسے پیار کرتے ہیں۔ جیسے ہی مولا نے آغوش میں لیا نا تو مورخین نے سب نے لکھا ہے کہ امیر المومنین نے چہرے کا بوسہ نہیں دیا، ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا۔ جناب ام البنین سے یہ برداشت نہیں ہوا۔ جناب ام البنین رونے لگی، شکوہ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ بی بی کی عظمت بہت زیادہ، مولا سے شکوہ نہیں کیا۔ مولا نے آنسو دیکھے، فوراً کہا ام البنین کیا بات ہے، گریہ کیوں کر رہی ہیں؟ کہا نہیں مولا کوئی بات نہیں۔ کہا نہیں ام البنین، میں امام ہوں، جانتا ہوں آپ کے دل میں کیا، کھل کے بات کریں۔ کہا مولا میں نے سنا تو یہی تھا کہ آپ کے گھر میں جب بھی اولاد پیدا ہو آپ چہرہ چومتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں، گلا ہونٹوں کا بوسہ دیتے ہیں، رخسار چومتے ہیں، لیکن شاید وہ زہرا زادے تھے، یہ میرا بیٹا ہے، آپ نے میرے بچے کے منہ کو نہیں چوما، آپ نے ہاتھوں کو چوما ہے، میں بس اسی لیے رو رہی تھی۔ مولا نے فرمایا ام البنین جانتی ہوں میں نے کیوں ہاتھوں کو چوما ہے؟ کہا نہیں مولا آپ بہتر جانتے ہیں۔ کہ ام البنین میدان کربلا میں اس کے بازو قلم ہوں گے۔ کہ اس میرے بیٹے کے میدان کربلا میں بازو قلم ہوں گے۔ اہل بیت کو بڑی عقیدت تھی جناب عباس۔ اگر آج میں تھوڑا وقت زیادہ لے جاؤں تو معذرت چاہوں گا، میں جب جناب عباس کے مصائب پڑھتا ہوں تو کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اہل بیت کو بڑی، جب جناب عباس 1 برس کے نہیں ہوئے تھے، آپ دیکھتے ہیں نا 1 برس کا بچہ چلنا شروع کرتا ہے، تو جناب عباس کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا بھی 1 برس کے نہیں تھے، مولا گھر میں آئے، دیکھا دایاں ہاتھ جناب زینب نے پکڑ رکھا ہے، بایاں ہاتھ جناب ام کلثوم نے، دونوں بیویاں صحن میں جناب عباس کو چلا رہی ہیں۔ مولا نے مسکرا کے بیٹیوں کو دیکھا، کہا میری بیٹیاں میرے بیٹے کو چلنا سکھا رہی ہیں؟ تو جناب زینب نے کہا نہیں بابا، ہم عباس جیسے بھائی کے سائے میں چلنا سیکھ رہے ہیں۔ اہل بیت کو بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے اہل بیت کو جناب عباس سے۔ میرا آپ سے وعدہ ہے سب آنکھوں میں آنسو آئیں گے، میں ہر پہلو سے جناب عباس کے آج مصائب پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ہر پہلو سے، ہر زاویے سے۔ بہنوں کا پیش کیا، والد کا، ایک ماں کا بھی جملہ سن لیں۔ جب مدینے میں خبر پہنچی نا، بشیر ابن جزلم ممبر پہ آیا اور آ کے اعلان کیا، الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا۔ جناب ام البنین کی بھی آنکھوں میں موتیا اتر آیا تھا، دیکھ نہیں پا رہی تھی، فوراً اپنے پوتے کو بلایا فضل کو، ہاتھ میں عصا لیا، کہا بیٹا مجھے فوراً مسجد نبوی لے چل۔ سر پہ برقع لیا، ہاتھ میں عصا، ایک ہاتھ پوتے کے کاندھے پہ رکھا، جیسے ہی آئی نا مسجد نبوی میں سوال کیا، کہا بشیر یہ کون سا حسین مارا گیا؟ کہا بی بی آپ کو نہیں معلوم؟ اچھا بشیر نے پہچانا نہیں یہ کون سی بی بی ہے؟ کہا بی بی آپ کو نہیں معلوم یہ نواسہ رسول حسین، علی کا لال حسین، زہرا کے دل کا چین حسین مارا گیا۔ جناب ام البنین نے پلٹ کے کہا، کہ بشیر، روئی نہیں بی بی، کہ بشیر میں کیسے مان لوں عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا؟ بشیر کیا عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا؟ بشیر نے کہا نہیں بی بی،
آپ نے غلط سنا ہے، پہلے عباس مارے گئے تھے، بعد میں حسین مارے گئے۔ کہا بشیر عباس کیسے مارا گیا؟ عباس تو بہت شجاع تھا۔ کہا بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا نا، وہ گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں پائے، زمین پہ گر گئے۔ ابھی بھی بی بی نہیں روئی۔ کہا بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہوگا، بشیر میں عباس کی ماں ہوں، بشیر میں مان ہی نہیں سکتی، میرا شیر بیٹا گرز کا وار نہ روک سکا۔ بشیر عباس 2 انگلیوں سے گرز کو زمین پہ پھینکتا تھا، کیسے ممکن ہے گرز لگے عباس نہ روک سکے؟ اب بشیر سمجھ گیا یہ ماں ہے۔ کہا بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا نا، عباس کے بازو نہیں تھے۔ یہ جملہ سننا تھا، جناب ام البنین کے ہاتھ سے عصا زمین پہ گر گیا، بی بی زمین پہ گری، ماتم کرنے لگیں، اونچی آواز سے رونے لگیں، بلند آواز سے رونے لگیں۔ بشیر نے کہا بی بی کیا بات ہے، آپ سے بیٹے کی شہادت برداشت نہیں ہوئی؟ تو جناب ام البنین نے کہا کہ بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا۔ کہ بی بی کون سی بات برداشت نہیں ہوئی، میں نے تو شہادت بتا دی تھی آپ کو۔ کہ بشیر تو نے کہا میرے بیٹے کے سر میں گرز لگا اور وہ گھوڑے سے زمین پہ گر گیا۔ بشیر جب کوئی شاہ سوار گرتا ہے نا، وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا، تو کہہ رہا ہے میرے بیٹے کے بازو نہیں تھے۔ بشیر میں یہ سوچ کے رو رہی ہوں، جب میرا عباس گرا ہوگا اس کے بازو نہیں تھے، جب وہ گرا بازوؤں کا سہارا نہیں لے سکتا تھا، میں یہ سوچ رہی تھی اس کا منہ زمین پہ پہلے لگا تھا یا سینہ زمین پہ لگا۔ اجرکم اللہ، میں آج پڑھوں گا، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ فوراً پوتے سے کہا کہ فضل ذرا مجھے کچھ دیر کے لیے جنت البقیع لے چل۔ جناب ام البنین وہاں آئیں، ایک قبر کی پائنتی میں بیٹھی، رو کے کہنے لگی بی بی میرے عباس کو معاف کر دیجئے گا، بی بی میرے عباس نے بے وفائی نہیں کی تھی، پہلے میرا عباس مارا گیا تھا، بعد میں آپ کا حسین مارا گیا، لیکن بی بی میں معافی اس لیے مانگنے آئی ہوں، آپ کی بیٹیوں کا پردہ نہیں بچا۔ بس بھئی میں سارے مصائب چھوڑ کے بڑھ رہا ہوں، تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، سارے مصائب چھوڑتا ہوا شہادت کے چند جملے سن لیجئے گا، 5 سے 10 منٹ زحمت دوں گا، کوئی بھی رونے میں آج بخل نہ کرے، 7ویں تو گزر گئی ہے، بھئی آپ پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے رونے پہ، جب آپ روتے ہیں کوئی تازیانے تو نہیں مارتا۔ جناب عباس علیہ السلام کے مصائب ہے، جیسے ہی صبح عاشور ہوئی، جناب عباس آئے، کہا مولا اجازت ہے میں جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ مولا حسین نے کہا عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں، آپ میرے لشکر کے سپہ سالار ہیں، آپ جائیں گے تو فوج کو کون چلائے گا؟ بس بھئی اتنے میں حملہ ہوا، بہت سے انصار بزرگ تھے شہید ہو گئے۔ کہا مولا یہ بزرگ حبیب جیسوں کے لاشیں آ رہے ہیں، مولا مجھے اجازت دیجئے کہ نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ 3 جب حملے ہوئے نا، زیادہ تر صاحب سب شہید ہو گئے، تو ایک مرتبہ جناب عباس آئے، کہا مولا اجازت دے، کہ نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ اتنے میں نہ جانے اون و محمد کے لاشیں آئے، جناب قاسم کا اب جناب عباس سے رہا نہیں گیا، کہ مولا جنہیں گودوں میں پالا تھا اب تو وہ بھی مارے جا رہے ہیں، مولا مجھے اجازت دیجئے، کہ نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار۔ کہ مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ جیسے یہ خیمہ نصب ہے نا، خیمے کے باہر کھڑے تھے جناب عباس، تلوار سے ٹیک لگا کے کھڑے تھے، اچانک خیمے کے اندر سے آواز آئی، وہ والا خیمہ تھا جہاں مشکیزے پانی کے بھر بھر کے رکھے جاتے تھے۔ جناب عباس نے آواز سنی
کہ کچھ بچے مشکیزیں ہلا ہلا کے دیکھ رہے ہیں، شاید پانی رہ گیا ہو. ایک بچی نے ایک مشکیزہ اٹھایا، مشکیزے پہ لب لگانے لگی، مشکیزہ پیشانی پہ رکھا شاید ٹھنڈک مل جائے. جناب عباس خیمے میں گئے، کہا بی بی کیا بات ہے؟ کہا چچا مجھے پیاس بہت زیادہ لگی ہے. کہا بی بی مشکیزہ لیجئے میرے ساتھ آئیے، اپنے بابا سے کہیں مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیں. سنیں گے اب آپ مصاحب کو. کہا بی بی اپنے بابا سے کہیں مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیں. جناب سکینہ نے کہا بابا چچا سے کہیں مجھے پانی لا دیں. میں یہی کہوں گا نا، مولا نے کہا ہوگا عباس اب آپ ایسی سفارش لائے ہیں میں رد نہیں کر سکتا، عباس آپ کو اجازت ہے. لیکن یہاں پہ روکا جناب سید الشہداء نے. جناب عباس نے مشکیزہ کاندھے پہ رکھا، علم ہاتھ میں لیا، تلوار حمائل کی نیزہ ہاتھ میں لیا. کہا عباس آپ کو پانی لانے کی اجازت ہے، لیکن ایک بات سن لیجئے، جانے سے پہلے ذرا زینب سے مل لے جائے گا. جناب عباس اس خیمے میں آئے جہاں جناب زینب تھی. اندر نہیں گئے، باہر سے کھڑے ہو کے کہا بی بی الوداع، بی بی میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، پانی لینے جا رہا ہوں، جنگ کی تو اجازت نہیں ملی، پانی لینے جا رہا ہوں. جناب زینب نے کہا عباس جانے سے پہلے ذرا کچھ دیر کے لیے خیمے میں تشریف لائیے. جناب عباس آئے، جب آئے نا خیمے میں سر جھکا کے کھڑے ہو گئے، آنکھیں بند ہیں. جناب عباس بہت قد آور تھے. جناب زینب نے دونوں باہیں جناب عباس کے گلے میں ڈالی، گلے میں باہیں ڈال کے ایک جملہ کہا عباس ذرا میری طرف دیکھے نا. جناب عباس کے آنسو بہنے لگے، بہت غیور تھے. جناب زینب 22 سال بڑی ہیں، پالا تھا جناب عباس کو، ہاتھوں میں پلے تھے، برداشت نہیں کر رہے تھے، جانتے ہیں بی بی پہ بڑا ظلم ہونا. کہا عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی نا، بابا نے مجھ سے کہا تھا زینب آج آپ شہزادی بن کے آئی، کل آپ کو قیدی بنا کے لایا جائے گا. عباس میں سوچا کرتی تھی کس میں جرت ہوگی مجھے قیدی بنائے، میرا عباس جیسا بھائی ہے. لیکن عباس ابھی جب آپ نے کہا نا بی بی الوداع، مجھے یقین ہو گیا وہ وقت بڑا قریب ہے جب مجھے قیدی بنایا جائے گا. اجرکم اللہ. بس میں اب جناب عباس کی غیرت برداشت نہیں کرے، آنسو بہ رہے ہیں. خیمے سے باہر آئے، کہا بی بی مجھے معاف کر دیں. ایک بہت بڑے واعظ ہیں، بہت بڑے واعظ ہیں، وہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ جب جناب عباس خیمے سے باہر نکلے، جناب زینب نے ساری بیویوں کو جمع کیا. جب میں یہ جملہ سوچتا ہوں میری کیفیت بدل جاتی ہے. ساری بیویوں کو جمع کر کے ایک جملہ کہا بیویوں میں پردے کی ضمانت واپس لے رہی ہوں. میرا عباس چلا گیا، اب پردوں کی کوئی ضمانت نہیں. بس بھائی شاید میں پوری شہادت نہ پڑھ سکوں، روک کے 2 جملے کہوں آپ سے. آخری جملوں سے پہلے ذرا 2-4 منٹ کی زحمت دوں گا، بس میں نے تمام کیا. بہت بڑے واعظ ہیں. شیخ آیت اللہ یحییٰ یثربی حرم میں جناب امام حسین میں بیٹھے تھے. ایک عرب ذاکر نے پڑھتے پڑھتے یہ جملہ پڑھ دیا کہ جب جناب عباس کے بازو قلم ہوئے نا تو لوگ قریب سے تیر مار رہے تھے. جب پورے سینے میں تیر لگے، ایک نے تیر مارا جناب عباس کی آنکھ میں لگ گیا. جب دہنی آنکھ میں تیر لگا، مولا نے پہلی مرتبہ کہا مولا میری مدد کرو. امام حسین سے کہا مولا میری آنکھ میں تیر ہے. شیخ یحییٰ یثربی بے ہوش ہو کے گر گئے. جب ہوش میں آئے نا، کل رب العالمین ذاکر کو کہا آئندہ یہ روایت نہ پڑھنا، پتہ نہیں روایت صحیح ہے نہیں ہے. خود ہی کہتے ہیں میں جناب عباس کے حرم میں گیا، زری پہ کھڑا ہو کے بہت رویا، کہا مولا مجھے معاف کر دیں. میں نے آپ کے واعظ ذاکر کو روک دیا آئندہ وہ روایت نہ پڑھے. گھر گئے، کہتے ہیں میں جب سویا خواب میں دیکھا جناب عباس آئے. کہو شیخ تو نے کیوں روکا میرے واعظ کو میرے مصائب پڑھنے سے؟ کہا مولا مجھے معاف کر دیں، مجھے پتہ نہیں تھا تیر لگا تھا یا نہیں. کہا شیخ میرے رونے والوں سے کہنا عباس نے کہا ہے میری آنکھ میں تیر لگا تھا. میرے رونے والوں سے کہنا جب آنکھ میں تیر لگے تو ہاتھ سے نکالا جاتا،
جس کے بازو نہ ہو اس کی آنکھ میں تیر لگے وہ کیسے تیر نکالے گا؟ مولا کہتے ہیں جب تیر لگا میں نے سر جھٹکا، میں نے بہت سر جھٹکا، تیر نہیں نکلا، میں نے سر جھکایا، گھٹنوں سے تیر کو پکڑا، جب میں نے تیر کھینچا میری آنکھ میں تکلیف محسوس ہوئی، میں نے پہلی مرتبہ کہا بھیا میری مدد کرو۔ بس میں میرے بھائی برداشت نہیں کر پا رہا ہے، یہاں کوئی برداشت نہیں کر پا رہا، میں نے تمام کر دیا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی آواز سنی سید الشہداء نے، زلجنا کو ایڑ لگا کہ مجھے عباس تک پہنچا دے۔ ایک مقام پہ زلجنا رکا، بس زیارت برآمد ہونے والی ہے، جناب سید الشہداء اترے، دیکھا زمین پہ بازو پڑا ہے، اٹھا کے سینے سے لگایا کہ یہ میرے عباس کا بازو ہے۔ پھر دوسرا بازو اٹھایا، آگے بڑھے، ایک مرتبہ جناب عباس کا سر اٹھا کے اپنے زانو پہ رکھا، جناب عباس نے آخری جملہ کہا کہ مولا میری ماں نے مجھے بتایا تھا جب میں اس دنیا میں آیا میں نے سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، مولا میں دنیا سے جاتے میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسری میں خون بھرا ہے، مولا آپ اپنی ابا کے دامن سے میری آنکھ سے خون صاف کر دیں، میں آپ کی زیارت کر لوں۔ جیسے ہی مولا حسین نے ابا کا دامن اٹھایا، خون صاف کرنا شروع کیا، جناب عباس نے کہا مولا میری ماں نے کہا تھا کبھی حسن حسین سے کام نہ کہنا، مولا میری ماں سے کہیے گا میں آپ کو کبھی زحمت نہ دیتا، اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے میرے بازو نہیں تھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. PCN کے جتنے بھی سامعین ہیں جہاں جہاں پہ ہیں، پروردگار سب کا مجالس اعضاء میں شرکت کرنا قبول فرمائے. جتنے افراد اس میں زحمت کر رہے ہیں ان تمام افراد تک جو رش کی وجہ سے، صحت کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے مجالس میں نہیں آ پاتے، وہ خواتین جو چھوٹے بچوں کی وجہ سے، اور یہاں پہ ماشاءاللہ مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ گھروں میں بہت سے لوگ سنتے ہیں. جناب سیدہ آپ تمام کا گھروں میں سننا، اور ان تمام ٹیم کا جو آپ کے لیے یہ زحمت کر کے مجالس اعضاء کو گھر گھر تک پہنچا رہے ہیں، ان سب کی زحمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پیغام کا عام کرنا، نشر کرنا ایک عبادت ہے. مجلس پڑھنا، مجلس سننا، مجلس کا اہتمام کرنا اور سب تک پہنچانا بہت بڑی عبادت ہے. پروردگار اس عبادت کے اندر شریک ہمارے تمام کے تمام ان والنٹیئرز کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جناب صاحب الزمان علیہ السلام کا ظہور دیکھنا اور ان کے ساتھ شریک ہونا ان کے انصار میں شمار ان کو فرمائے. پروردگارہ جہاں جہاں پہ بھی محبان اہل بیت عزاداری کر رہے ہیں ان سب کی حفاظت فرما، اور صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. شکریہ.